ابھی ہاسپٹل جانا ہوا بابا کی وجہ سے، وہاں سہیل وغیرہ سب گواہ ہیں کہ لفٹ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے آ کر، ہماری لفٹ جا رہی تھی اوپر، مجھ سے کہا کہ تم فیروز بھائی ہو؟ اس نے آپ کہا، میں نے کہا ہاں، میں حیران۔ پھر جب اس نے تعارف کرایا، ارے تو ہمارے گاؤں کے دور کے رشتے دار، اور یہ اتنا بچہ تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا، اور ماشاءاللہ لہیم شہیم کا بہن کو کینسر ہے اور کرٹیکل کنڈیشن ہے۔ بابا سے مل کر ہم آئے تو یہ باہر کھڑے ہوئے تھے، کہا میری بہن آخری کرٹیکل کنڈیشن میں، چل کے دم کر دو۔ تو میں نے کہا بھائی دم تو نامحرم ہے، میں نہیں کر سکتا، یہ حضرت کی دعائیں ہیں، ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ جو 3 4 ساتھ تھے وہ تو جان فدا کرنے والے دوست تھے، وہ کبھی شیخ و شک بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے حضرت نے میں سکھایا۔ اس کے بالکل چہرہ اتر گیا، غمگین ہو گیا، کہا اچھا، میرے دل میں بھی غم، کہا اچھا میں پردہ دے دیتا ہوں، پردے کے پاس کر کے دم کر لو۔ اب میں اوپر نیچے ہونے لگا کہ پردے کے پیچھے سے تو اب تو وہ تو مسئلہ نہیں رہا سامنے کا، کیا کروں یا اللہ کیا کروں، گنجائش تو مجھے یاد ہے، لیکن پھر یہ گاؤں میں مشہور ہو جائے گی بات، لوگ کہیں گے آؤ پردے کے پیچھے سے دم کرو، پھر آہستہ آہستہ پردہ اٹھ جائے گا کہ شیخ جس طرح پردہ ہے برقعے میں بھی ہے، بات تو پردے کی ہے نا، ارے بھائی بات تو پردے کی ہے، تو ہماری بہو بیٹی برقعے میں ہے اور برقعہ بھی ڈھیلا ہے، تو بابا تم دم کرو نا، چاہے تمہارا دم نکل جائے، تم پھونک توڑو چاہے تمہاری پھونک نکل جائے۔ تو میں تھوڑا گھبرایا، میں نے کہا بھائی پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا بھائی نامحرم ہے اس لیے میں یہیں سے دعا کر دیتا ہوں، اور بہت وہ غمگین ہوئے۔ اب ظاہری بات ہے کینسر کا کرٹیکل اسٹیج، رات کو نیند نہیں آئی، سب جب چلے گئے میرے کمرے سے تو حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہ کو فون کیا، ہمارے جامعہ اشرف المدارس کے رئیس دارالافتاء، میں نے کہا حضرت آج اس طرح معاملہ ہوا تھا، تو میں پریشان تھا کہ بھئی ایسا پھر شہرت ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو حالات میں سن رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ پھر برقع بھی ہٹ جاتا ہے، یہ 50 سال کی ہے، اب پتا چلا اس نے تو کھال کھچوائی ہوئی ہے، بیوٹی پارلر کیا ہوا ہے، تو 18 سال کی ہے، تو بھائی تو میں نے اب مجھے غم ہو رہا ہے، میں پردے کے پیچھے سے تو دم کر سکتا تھا، لیکن حضرت کی بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ گنجائش پہ عمل نہیں کرنا، ورنہ آہستہ آہستہ احتیاط ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت دعائیں دی، فرمایا بہترین فیصلہ تھا دم نہ کرنے کا، پردے کے پیچھے سے بھی، کیونکہ پھر آخر متعلقین دوسرے کو بتائیں گے، پھر ان کا بھی گھر ہے، ان کو بھی نیک تمنا ہے، اور آج کوئی آ جائے ہم دم کرنے کو منع کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، خبردار دم کیا تو بے دم ہو جاؤ گے، جس کو شیخ اجازت دے۔ کیوں؟ آپ بتاؤ فائدہ کسی کے دم سے ہوتا ہے یا اللہ کے نام سے ہوتا ہے؟ شاباش ماشاء اللہ۔ فرمایا کوئی بھی تمہیں گاؤں والا رشتہ دار کہے تو بھائی ہم نے قرآن پاک سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے، آپ بھی پڑھ کر دم کر دو، کہ نہیں آپ کے دم میں فائدہ ہے، کہ میرے دم میں کیوں فائدہ ہے، کہ اصل میں یہ عمل، تو ٹھیک ہے آپ عمل کرو، بھائی آسان جملہ ہے نہیں ہے، تو بھائی یہ عمل پر کسی کا قید تو نہیں ہے نا شریعت میں کہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا، تو جو آپ ان سے نیک گمان رکھتے ہو اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دیں۔ ہمیں دم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم خود بے دم ہو جائیں گے، جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں، بیچنا تو نہیں ہے، پیسے تو ہم نہیں لیتے اس کے، اب یہ پھو پھا کیا اور وہ اچھا ہو گیا، اب ٹیڑھا منہ چلے گا ایسے، میرے دم سے فائدہ ہوا، تیرے دم سے کیسے فائدہ ہوا بھائی، توبہ کر میرے دوست، تو اپنے کو نیک سمجھ رہا ہے۔ ارے صاحب ہمارے حضرت کس طرح دم کرتے تھے بتاؤں، کوئی دعا کے لیے کہتے تھے بتاؤں، دعا کر کے پھر اور دم میں پہلے کہ اے اللہ آپ کا نام لے رہا ہوں، اصل آپ کے نام کی برکت ہے، سننا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، اے اللہ کام آپ بنا دیں نام میرے چڑھا دیں، آگے سنو مزیدار بات تاکہ لوگ دین کے قریب ہو جائیں، یہ نہیں کہ اللہ کام آپ بنا دیں میرے نام چڑھا دیں، تو کبھی مرغا آئے گا، کبھی اس کے پیچھے مرغی آئے گی، کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی گناہ کی دعوت دے رہی ہیں نا، تو کبھی مرغا آئے گا، کبھی مرغی آئے گی، کبھی انڈے آئیں گے، کبھی بھینس آئے گی، کبھی کیا آئے گی، پیسوں کا غلام دین کو بیچنے والا۔ میرے پرانے غرفت السالکین میں نے دیکھا، میں اپنی جگہ ایسے رکھتا ہوں کہ میری نظر رہے، اس میں بھی ایسے ہی جگہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ آدمی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، میں نے کہا جلدی دیکھو کیا ہے، پہلی دفعہ دیکھا اس کو میں نے، بھاگو مٹھائی کیوں لایا؟ اب ایسے تو میں جانتا ہوں نا سب کو الحمدللہ، آج بھی ایک دوست مٹھائی لیتی ہے، میں نے کر قبضہ بھائی، ہاں بیٹا پیدا ہوا ہم جانتے ہیں اس کو، دوستوں نے مٹھائی بھی کھائی مغرب سے پہلے، بہرحال
تو وہ آئے کا وہ تعویذ جو دیا تھا یہاں سے، اس سے ان کا فائدہ ہو گیا ہے، اس لیے مٹھائی لائے ہیں۔ میں نے کہا اب ان کو بلائیں یہاں، وہ آئے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے نام میں شفا ہے، ہم دم کا، تعویذ کا اور خطرناک بیماری ہو تو زعفران کے تعویذ کا پیسہ نہیں لیتے۔ کہا میں خوشی سے لایا ہوں۔ میں نے کہا آگے آپ سنیے، ہم کوئی ہدیہ نہیں لیتے، مٹھائی بھی نہیں لیتے، بعد میں بھی نہیں، ہماری عادتیں خراب ہو جائیں گی۔ مٹھائی آپ اپنے اولاد کو کھلا دیجئے، ہمارے لیے آپ دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس ہمیں یہ لالچ ہے۔ آپ ہمارے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ جلد از جلد مجھے اللہ والا بنا دے، صرف بیان کے حد تک نہ رہوں، اللہ مجھے اللہ والا بنا دے۔ دل سے آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کا کہتا ہوں کہ آپ دعا کرو اللہ مجھے جلدی اللہ والا بنا دے، ورنہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے تو کام بنتا ہے، ورنہ بڑا خطرہ ہے۔ یہ داڑھی مبارک ہے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، لیکن یہ سوچا کہ میں نے داڑھی رکھ لی میں جنتی بن گیا، یہ جملہ پھنسا دے گا۔ اور بہت اونچی بات ہے اللہ کی محبت، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے، محبت دل بڑی چیز ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ العرب والعجم، یہ ان کا کام ہے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے۔ محبت دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ ہمیں اس کی حسرت ملے کہ اللہ میں کب اللہ والا بنوں گا، اے اللہ کب نفس کی غلامی چھوڑوں گا، اے اللہ کب شیطان کے پیر چاٹتا رہوں گا، اے اللہ ان ظالموں کی غلامی سے نکال کر اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اللہ والوں کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے با خدا بنا، ہم سب کو اے اللہ با خدا بنا، با حیا بنا، با وفا بنا۔